جناب قاضی اعظم صاحب ہے اس واسطے بھی مشکور ہاں کہ اج وہ باقاعدہ ساڈے جی یونین ہری پور یونین آف جرنلسٹ الیکشن ہوئے اس کی جی کیبنٹ بنی تو سب مبارکباد دینے واسطے حاضر ہوئے تو میں جناب ذاکر حسین تنولی صاحب اگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات ظاہر کریں۔ سب سے پہلے تو سابق صوبائی وزیر قاضی محمد اسد صاحب، جتنے بھی صبور قریشی صاحب، قاضی صاحب آئے ہیں، ان سب کو میں ہری پور پریس کلب میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ نے تمام ممبران کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرفان مبارک صاحب نے قاضی صاحب کے حوالے سے بات کی۔ بلا شبہ قاضی صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جہاں ہری پور میں اسکول و کالجز کا جال بچھایا، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہری پور پریس کلب کی بنیاد رکھی اور اس کے افتتاح صوبائی وزیر عبدالسبحان خان نے کیا تھا، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اس کے بعد اس پریس کلب کی جس طرح سرپرستی ہونی چاہیے تھی یہاں کی لوکل قیادت کی طرف سے، اس طرح کی کوئی سرپرستی نہ ہو سکی۔ لیکن جب قاضی صاحب کو اللہ پاک نے اقتدار دیا تو آج یہ جو پریس کلب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پریس کلب میں سب سے کلیدی کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو قاضی محمد اسد صاحب نے۔ آج آپ کا جو نیا ہال بنا ہے اور یہ ہال جس کی رینوویشن ہوئی ہے تو اس کے لیے فنڈ انہوں نے ہی فراہم کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ ڈویژن میں ہری پور واحد ڈسٹرکٹ ہے جس کو میڈیا کالونی ملی اور وہ آج بھی گراؤنڈ پر موجود ہے۔ تو وہ میڈیا کالونی ملی ہے تو قاضی محمد اسد صاحب کی توسط سے ملی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہری پور پریس کلب کے تمام ممبران قاضی محمد اسد صاحب کے مشکور ہیں کہ ان کو جب اللہ نے موقع دیا تو یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بھولیں۔ میری باقی بھی شہر کی جملہ قیادت اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پریس کلب ہوتا ہے یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ایک مین ایک ادارہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ادارہ اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لوگوں کے مسائل ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سیاسی لیڈر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے وہ اربوں روپے کے دعوے کرتا ہے لیکن اگر وہ اس نے پریس کلب کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے اور پریس کلب میں اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فنڈنگ جو بھی ہے وہ اس نے اپنے ذاتی کمیشن کے لیے اور اس کاموں کے لیے تو کی ہوگی، لیکن اگر اس نے کام کرنا تھا تو پریس کلب بھی ایک ادارہ ہے۔ تو بدقسمتی سے سابقہ دور میں ہری پور پریس کلب کو بہت بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ پارٹی افیلیشنز کا جہاں تک تعلق ہے، پریس کلب جو ہوتا ہے اس کے ممبران جو اس کے جو ممبر ہیں، بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ان کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہوگی۔ ذاتی طور پہ ہر بندے کی پارٹی افیلیشن ہو سکتی ہے لیکن اس پلیٹ فارم پہ یہ غیر متنازع غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، تو یہ سب کا ادارہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو دور گزرا ہے کوئی آدمی اس میں کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک بجلی کا اس کا بلب بھی لگا کے دیا ہے۔ تو میری باقی بھی دوستوں سے سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو آن کریں، یہ ادارہ مضبوط ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو لوگوں کے مسائل، اس شہر کی تعمیر و ترقی کے حوالے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ آج کا دور جو ہے وہ صحافت کے حوالے سے وہ دور چلا گیا کہ آپ نے صرف اس کی نشاندہی کرنی ہے مسائل کی، آج آپ نے اس کا حل بھی دینا ہے کہ آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے تو اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کو کسی نے بھی آن نہیں کیا ہے۔ جہاں تک پریس کلب کی بات ہے، ہری پور پریس کلب 1995 سے پہلے کا یہ ادارہ قائم ہے۔ اسی طرح ہری پور یونین جو ہے، اس پہ صداقت صاحب بڑی تفصیلاً آپ کو روشنی بھی ڈالیں گے کہ ہری پور یونین آف جرنلسٹ کی بنیاد ہری پور پریس کلب سے پہلے کی ہے، اور یہ ہری پور یونین آف جرنلسٹ وہ یونین آف جرنلسٹ ہے کہ اگر یہ پریس کلب کی بلڈنگ آج یہاں پہ ہے تو یہ پریس کلب کی کاوشوں سے یونین آف جرنلسٹ کی کاوشوں سے ہوئی تھی۔ ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی اس پریس کلب کے لیے، اس یونین کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس شہر کے لیے کام کیا ہے، ہمیں ذاتی اختلافات سے ہٹ کے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے۔ میں آج کے اس موقع پہ قاضی محمد اسد صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفات میں سے ٹائم نکال کے ہری پور یونین آف جرنلسٹ کی نومنتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اور یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہری پور پریس کلب کے جملہ ممبران جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی کرٹیسائز میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے سب لوگ جو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام قائدین ہمارے لیے برابر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پہلے بھی
यहाँ पे पगड़ी उछालने की सियासत साफत का ख़ात्मा किया था। इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफार्म से ना किसी की पगड़ी उछाली जाए, एक मुस्बत साफत की जाए। हम अपने मेम्बरान की इंतहाई नामुसाइद हालात में हम इसको रन भी कर रहे हैं कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हमें कोई ग्रांट भी नहीं मिली है। जिस तरह बाकी अदारों का बुरा हाल है, तो गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 8-10 साल हो गए हैं तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब ज़ाती उस चीज़ों से हो रहा है कि 1 रुपये की कोई ग्रांट नहीं है अभी तक। तो मैं यही कहूँगा कि जब इक़्तिदार में आए लोग तो कम से कम अपने अदारों को, अपने उन लोगों को मजबूत करें ताकि ये लोग भी आज़ादाना तौर पे ज़हनी सुकून के साथ काम कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।